اللهم صل على سيدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے وار پیشکش رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط نمبر 110 میں۔ مدینہ طیبہ میں اسلامی حکومت کو اب 8 سال کی مدت مکمل ہو کر 9واں سال شروع ہونے جا رہا ہے، اور جو مکہ آپ کی پیدائش کی جگہ اور نبوت کے آغاز کا پہلا میدان تھا، اور یہی وہ مکہ تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ملنے کے بعد ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرکار قتل کرنے کی سازشیں کی گئی۔ پھر آپ کو اللہ نے وہاں سے بحفاظت مدینے پہنچایا۔ پھر اسی کے 5 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکے کے باشندوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جو صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس صلح کے بعد سے ہی اسلام کا دائرہ اس قدر وسیع ہوتا چلا گیا کہ تقریباً 3 سال بعد، یعنی فتح مکہ کے بعد سن 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 سے زائد قبائل کی طرف صدقات کی وصولی کے لیے عمال روانہ فرمائے، یعنی 16 سے زائد قبائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحت ہو چکے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، یا تو جزیہ دینے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ اور اب فتح مکہ کے بعد کا دور تو وہ دور ہے جس دور میں لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے۔ جس طرح عمال کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے قبائل میں بھیجا گیا، اسی طرح جزیرۃ العرب کے عام علاقوں میں امن و امان کے قائم ہونے کے باوجود مختلف مقامات پر کہیں کہیں بچے کچے شرپسند عناصر کی محدود سی حرکات کو دبانے کے لیے چھوٹی چھوٹی کارروائیاں کی گئیں۔ جن چھوٹی چھوٹی کارروائیوں میں جو قابل ذکر ہم سمجھتے ہیں، وہ 2 کارروائیاں قابل ذکر ہے۔ ان 2 کارروائیوں کا ذکر، ان 2 فوجی مہمات کا ذکر آج کے اس قسط میں ہم کرنے والے ہیں۔ ایک تو قبیلہ بنو تمیم سے جن کا تعلق ہے، قبیلہ بنو تمیم کا واقعہ ہے، اور دوسرا واقعہ حاتم تائی کے قبیلے کا واقعہ ہے کہ وہ قبیلہ کس طرح اسلام لے آیا۔ ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستے کے کمانڈر حضرت عیینہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا، اور ان کے ماتحت 50 سواروں کو دے کر بنو تمیم کے پاس بھیجا، کیونکہ بنو تمیم نے قبائل کو بھڑکا کر جزیہ یعنی ٹیکس کی ادائیگی سے روک دیا تھا۔ اس مہم میں کوئی مہاجر یا انصاری نہ تھا۔ اس دستے کو حضرت عیینہ رضی اللہ عنہ کچھ اس طرح لے گئے کہ وہ رات کو چلتے اور دن کو چھپتے ہوئے آگے بڑھے، یہاں تک کہ صحرا میں بنو تمیم پر انہوں نے اچانک حلہ بول دیا، اور وہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگے، اور ان کے 11 آدمی، 21 عورتیں اور 30 بچے گرفتار ہوئے، جنہیں مدینہ لا کر حضرت رملہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں ٹھہرایا گیا۔ پھر ان گرفتار قیدیوں، عورتوں اور بچوں کے سلسلے میں بنو تمیم کے 10 سردار آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جا کر یوں آواز لگائی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ کر باتیں کرنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ٹہرے رہے یہاں تک کہ ظہر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فخر و مباحات میں مقابلے کی خواہش ظاہر کی، اور اپنے خطیب عطارد بن حاجب کو پیش کیا۔ اس نے تقریر کی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطیب اسلام حضرت ثابت ابن قیس کو حکم دیا، ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، اور انہوں نے جوابی تقریر کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے شاعر زبرقان ابن بدر کو آگے بڑھایا، اور اس نے کچھ فقریہ اشعار کہے۔ اس کا جواب شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے دیا۔ جب دونوں خطیب اور دونوں شاعر فارغ ہو چکے تو اقرا ابن حابس نے کہا، ان کا خطیب یعنی مسلمانوں کا خطیب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطیب ہمارے خطیب سے زیادہ پرزور، اور ان کا شاعر ہمارے شاعر سے زیادہ پرگو ہے۔ ان کی آوازیں ہماری آوازوں سے زیادہ اونچی ہیں، اور ان کی باتیں ہماری باتوں سے زیادہ بلند پایا ہیں۔ اس کے بعد
ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہترین تحائف سے نوازا اور ان کی عورتیں اور بچے جو قید ہوئے تھے انہیں ان کے حوالے کر دیا۔ دوسرا واقعہ سخاوت میں مشہور حاتم طائی کے قبیلے کے متعلق ہے۔ کچھ یوں ہوا کہ سن 9 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قبیلے طی کے ایک بت کو جس کا نام قلس یعنی کلیسا تھا ڈھانے کے لیے بھیجا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں آپ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں 100 اونٹ اور 50 گھوڑوں سمیت 150 آدمی تھے۔ جھنڈیاں کالی اور پرچم سفید بنایا گیا۔ مسلمانوں نے فجر کے وقت حاتم طائی کے محلے پر چھاپا مار کر قلس کو ڈھا دیا، یعنی وہ جو ان کا گرجا تھا، ان کا جو کلیسا تھا اس کو ڈھا دیا۔ البتہ اور وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے ان کو قیدیوں، چوپاؤں اور بھیڑ بکریوں سے ہاتھ پور کر لیے، یعنی ان تماموں کو قید کر لیا۔ انہی قیدیوں میں حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی۔ البتہ حاتم کے صاحبزادے عدی ملک شام بھاگ گئے تھے۔ مسلمانوں نے قلس کے خزانے میں 3 تلواریں اور 3 زرہیں پائیں اور راستے میں مال غنیمت تقسیم کر لیا۔ البتہ منتخب مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علیحدہ کر دیا اور آل حاتم کو تقسیم نہیں کیا۔ مدینہ پہنچے تو حاتم کی صاحبزادی نے یعنی حاتم کی بیٹی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کی درخواست کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں جو آ سکتا تھا وہ لاپتہ ہے، والد گزر چکے ہیں اور میں بڑھیا ہوں، خدمت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، آپ مجھ پر احسان کیجئے، اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہارے لیے کون آ سکتا تھا؟ بولی عدی بن حاتم۔ فرمایا وہی جو اللہ اور رسول سے بھاگا ہے۔ پھر اب آگے بڑھ گئے۔ دوسرے دن اس نے پھر یہی بات دہرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا جو کل فرمایا تھا۔ تیسرے دن پھر اس نے وہی بات کہی تو آپ نے احسان فرماتے ہوئے اسے آزاد کر دیا۔ اس وقت آپ کے بازو میں ایک صحابی بھی تھے، غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کا بھی سوال کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری مانگو تاکہ میں اپنے قبیلے پہنچ جاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ سواری مانگ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم کی صاحبزادی کو، حاتم کی بیٹی کو سواری فراہم کرنے کا بھی حکم صادر فرمایا۔ حاتم کی صاحبزادی لوٹ کر اپنے بھائی عدی کے پاس ملک شام گئی۔ جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ تمہارے باپ بھی ویسا نہیں کر سکتے تھے، ویسی سخاوت تمہارے باپ بھی نہیں دکھا سکتے تھے، تم بھی ان کے پاس رغبت یا خوف کے ساتھ جاؤ اور یہ سب لڑائی جھگڑا چھوڑ دو۔ اب اپنے قبول اسلام کا واقعہ خود حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی زبانی سنیے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اطلاع ملی کہ آپ کا ظہور ہوا ہے تو مجھے اس سے شدید کراہت محسوس ہوئی، میں نے شدید اس کو ناپسند کیا اور میں وہاں سے نکل کر روم کے علاقوں کی طرف چلا گیا، بغداد چلے گئے، میں قیصر کے ہاں چلا گیا۔ مجھے جس قدر نفرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور پر ہوئی تھی، مجھے اپنے وہاں آمد پر اس سے بھی زیادہ نفرت ہوئی۔ پھر میں نے سوچا کہ اللہ کی قسم میں خود کیوں نہ اس آدمی کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، اگر وہ جھوٹا ہوا تو مجھے اس سے کچھ ضرر نہیں ہوگا اور اگر وہ سچا ہوا تو میں اس کے سچ کو جان لوں گا۔ چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ جب پہنچا تو لوگ کہنے لگے عدی بن حاتم آ گئے، عدی بن حاتم آ گئے۔ اس کے بعد کا واقعہ وہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے گیا تو ایک بڑھیا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اپنی داستان سنانے کی درخواست کی، کچھ اپنی فریاد لے کر آئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے کھڑے اس کی پوری داستان، اس بڑھیا کی پوری داستان سنی۔ تو عدی بن حاتم کہنے لگے کہ واللہ یہ کوئی بادشاہ کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد حضرت عدی کہتے ہیں کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 3 بار فرمایا عدی بن حاتم اسلام قبول کر لو، سلامتی پاؤ گے۔
میں نے عرض کیا میں پہلے ہی ایک دین پر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے دین کو تم سے بہتر جانتا ہوں۔ میں نے کہا کیا آپ میرے دین کو مجھ سے بہتر طور پر جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، کیا تو رکوع سیاہ میں سے نہیں ہے؟ اور کیا تم اپنی قوم کی غنیمتوں میں سے 1/4 حصہ نہیں کھاتے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہی دین کے روح سے تو یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، یعنی جس دین کو تم فالو کر رہے ہو اس دین کے حساب سے تو یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ میں اس بات کے آگے جھک گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ قبول اسلام سے تمہیں کیا چیز رکاوٹ بن رہی ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ لوگوں میں سے ایسے کمزور طبقے نے میری پیروی کی ہے جنہیں دنیاوی طور پر کسی قسم کی قوت حاصل نہیں، اور عرب نے ان لوگوں کو دھتکار دیا ہے۔ کیا تم ہیرا کو جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی میں نے اسے دیکھا تو نہیں، البتہ اس کے متعلق سنا ضرور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس دین کو اس حد تک غالب کرے گا کہ گھڑ سوار خاتون بے خوف و خطر ہیرا سے آ کر بیت اللہ کا طواف کرے گی، مکے آ کر ہیرا سے مکہ آ کر بیت اللہ کا طواف کرے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسریٰ بن ہرمز کے خزانے مفتوح ہوں گے۔ میں نے عرض کیا کیا کسریٰ بن ہرمز کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں کسریٰ بن ہرمز کے، اور مال و دولت اس قدر عام ہو جائے گا کہ کوئی شخص اسے لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں واقعی گھڑ سوار خاتون تنے تنہا حیرا سے بے خوف و خطر چل کر بیت اللہ کا طواف کرتی ہے، اور کسریٰ بن ہرمز کے خزانوں کو فتح کیا گیا، اور میں خود ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے کسریٰ بن ہرمز کے خزانوں کو فتح کیا ہے۔ یہ سب میں نے اپنی یہ 2 نشانیاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بات بھی ضرور پوری ہوگی، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری پیشن گوئی خلیفہ خامس 5ویں خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جنہیں 5واں خلیفہ کہا جاتا ہے، ان کے زمانے میں پوری ہوئی کہ ان کے زمانے میں پوری اسلامی مملکت میں کوئی ایک مسلمان بھی ایسا نہ تھا جو زکوٰۃ لینے کے لیے تیار تھا، کیونکہ کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا اس کے پاس ہر شخص کے پاس مال کی اتنی فراوانی تھی کہ وہ اپنے کو مستحق زکوٰۃ کا مستحق نہیں سمجھتا تھا۔ ناظرین تو یہ تھے سن 9 ہجری کے واقعات میں سے 2 واقعات۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اسی سن 9 ہجری کے ایک اور اہم واقعہ یعنی کہ غزوہ تبوک کی تفصیل کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد